اب وہ شخص جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھوا کے آئی ایم ایف کی ڈیل سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، جس نے مختلف مواقعوں میں کیونکہ حکومت چلی گئی تھی پورے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی، اب اس کی انا کی خاطر اور اس کی ضد کی خاطر ارلی الیکشنز تو ملک میں نہیں کروائے جا سکتے۔ اچھا دیکھیں، اب حالات بہتر ہیں، حلف کے معاملات بھی چل رہے ہیں، قوانین کے معاملات بھی چل رہے ہیں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی خوش اسلوبی سے ہوئی، وہ سمری گئی، اپروو ہو کے آ گئی۔ دیکھیے، ایک تو صدر مملکت کے ساتھ جو روزمرہ کے قوانین کے حوالے سے بات چیت ہے، جو ان کے آفس سے کوارڈینیشن ہے، اور اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ صدر مملکت نے ڈار صاحب کو اوتھ بھی ایڈمنسٹر کیا، اور دیکھیے جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس کے بعد صدر مملکت نے ان سے حلف نہیں لیا تھا۔ اب حالات بہتر ہیں، حلف کے معاملات بھی چل رہے ہیں، قوانین کے معاملات بھی چل رہے ہیں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی خوش اسلوبی سے ہوئی، وہ سمری گئی، اپروو ہو کے آ گئی۔ تو ایک تو اس تعاون کو آگے بڑھانے کی بھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی کچھ پولیٹیکل گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور خان صاحب آبویسلی اپنی ایک ان کی ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشنز کی جس پہ وہ ایڈمنٹ ہیں، مگر ہماری سوچ ہمیشہ یہ رہی ہے بطور جمہوری پارٹی کے کہ اسمبلیوں کو ہمیشہ اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ارلی الیکشنز کا ہمیں جواز سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیے، ایک شخص ہم نے اقتدار سے باہر کیا تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، ملک بالکل دیوالیہ ہو رہا تھا، ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ تھا۔ ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ مکمل کیا جو کہ انہوں نے شروع کیا تھا، ہم نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالا، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس مینٹین کیا، آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمارا تقریباً $2 بلین کا ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ تو یہ دیکھیے حالات میں دن بدن بہتری آئے گی۔ اب وہ شخص جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھوا کے آئی ایم ایف کی ڈیل سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، جس نے مختلف مواقعوں میں کیونکہ حکومت چلی گئی تھی پورے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی، اب اس کی انا کی خاطر اور اس کی ضد کی خاطر ارلی الیکشنز تو ملک میں نہیں کروائے جا سکتے۔ اچھا دیکھیں